حدیث نمبر 843 حضرت عتبہ بن مسعود حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں، آپ فرماتی ہیں میں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امام نہ بنانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کیا، اور مجھے کثرت اصرار پر اس بات نے مجبور کیا کہ میرے دل میں یہ بات نہ تھی کہ لوگ اس شخص سے محبت کریں گے جو آپ کی جگہ کھڑا ہوگا۔ میرا خیال تھا کہ جو شخص بھی آپ کی جگہ کھڑا ہوگا لوگ اس سے بدشگونی لیں گے، تو میں نے ارادہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس معاملے کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پھیر دیں۔ حدیث نمبر 845 ایک اور سند کے ساتھ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک بوجھل ہو گئی تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ آپ کو نماز کی اطلاع کرنے حاضر ہوئے۔ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المومنین فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بہت رونے والے نرم دل ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرات نہیں سنا سکیں گے، اگر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حکم فرمائیں تو اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کریں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نرم طبیعت کے مالک ہیں، جب وہ آپ کی جگہ کھڑے ہوں گے تو لوگوں کو قرات نہیں سنا سکیں گے، اگر آپ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمائیں تو اچھا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا تم حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کی عورتوں جیسی ہو۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ فرماتی ہیں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے عرض کیا تو انہوں نے صحابہ کرام کو نماز پڑھائی۔ ام المومنین فرماتی ہیں انہوں نے نماز شروع کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ افاقہ ہوا، پس آپ دو آدمیوں کے درمیان سہارے سے چلے اور آپ کے قدم مبارک زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ ام المومنین فرماتی ہیں جب آپ مسجد میں داخل ہوئے تو حضرت ابوبکر صدیق آپ کی آمد کو محسوس کیا اور پیچھے ہٹنے لگے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں۔ چنانچہ حضور علیہ السلام تشریف لائے، حتیٰ کہ آپ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کر رہے تھے اور باقی لوگ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حدیث نمبر 846 ایک دوسری سند کے ساتھ اس کی مثل مروی ہے، اس میں آپ کے مرض وصال کا ذکر ہے، اور ابن مسہر کی روایت میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لایا گیا، حتیٰ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بٹھایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو تکبیر سنا رہے تھے، اور ایک روایت میں یوں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے، آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ کے پہلو میں لوگوں کو تکبیر سنا رہے تھے۔ حدیث نمبر 847 حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیماری کے دوران حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ لوگوں کو نماز پڑھائیں، تو آپ نماز پڑھاتے تھے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ افاقہ پایا تو تشریف لائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ امامت فرما رہے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنی جگہ ٹھہر جائیں۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پہلو میں بیٹھ گئے، پس حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں اور صحابہ کرام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ حدیث نمبر 848 حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بیماری کے دوران جس میں آپ کا وصال ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے تھے، حتیٰ کہ جب سوموار کا دن ہوا اور انہوں نے نماز کے لیے صفیں بنائی ہوئی تھی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے پردہ اٹھایا اور ہماری طرف دیکھا۔ آپ کھڑے تھے اور گویا آپ کا چہرہ انور قرآن مجید کا ایک صفحہ ہو۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ راوی فرماتے ہیں ہم حالت نماز میں حیرانگی کا شکار ہو گئے کیونکہ ہم آپ کے تشریف لانے پر خوش ہوئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پھرنے لگے تاکہ صف میں چلے جائیں، اور یہ گمان کیا کہ حضور علیہ السلام نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، تو آپ نے ہاتھ سے اشارہ فرمایا کہ اپنی نماز مکمل کرو۔ فرماتے ہیں پھر آپ اندر تشریف لے گئے اور پردہ ڈال دیا اور اسی دن آپ کا وصال ہو گیا۔